وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 791، آیت نمبر 34-35۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے عالم اور فقیر لوگ، لیأکلون اموال الناس، کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسی سونے چاندی کو گرم کیا جائے گا آگ، جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہی ہے، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ مضمون تو اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ تم لوگ، انہوں نے تو ایسا کیا، تم لوگ ایسا نہ کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو جو ان کے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی تاریخی واقعات کی معاذ اللہ کتاب نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تاریخی واقعات یا گزرے ہوئی قوموں کی حالات بیان فرمائے
محض تاریخی طور پہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر گزشتہ قوموں کے کچھ لوگوں کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم لوگ ایسا نہ کریں اور اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیں۔ بہرحال آج کا مضمون جو ہے وہ یعنی مال خرچ نہ کرنے کے بارے میں ہے، مال ناجائز طور پہ حاصل کرنے کے بارے میں ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے بارے میں ہے۔ پھر جو مال کا جمع کرنے کا وبال ہے اس کے بارے میں بھی ہے، اور اس کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ان دو آیات میں مضمون بیان ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو ابتدا میں بات کی تھی کہ مخاطب تو ہم ہیں، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں کی مانند ہو جاؤ جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو ہم تو ہو گئے ہم تو ہو گئے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا۔ آج تو پاکستانی مسلمانوں کی جو مردم شماری کے مسلمان ہیں ان کی سب سے بڑی صفت مشہور ہے دنیا میں، کرپشن میں اولین نمبروں پہ ہیں ہم۔ کرپشن، رشوت ستانی۔ آج اس جو یعنی من حیث القوم کوئی ادارہ اس پاکستانی قوم کا سرکاری ادارہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں رشوت نہ ہو۔ صاحب لوگ دفتر آنے کے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کے یعنی دفتر آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، اور لوگوں کو کام کرنے کے پیسے لے کے ان کے کام کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ہے، بہرحال کہیں اونچ نیچ کم زیادہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ حرام کھانے کی تگ و دو کرتا ہے۔ تگ و دو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ خیر، تو یہاں اب یہاں دیکھیں، یہاں مخاطب ہے ان کثیرا من الاحبار والرہبان۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، احبار اور رہبان۔ لولا ینہاہم الاحبار والرہبان لولا ینہا عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکا ان کے احبار اور رہبان نے؟ دیکھیں یہ احبار اور رہبان کا طبقہ آج کل ہمارے یہاں بھی ہے، پیر صاحب ہیں اور علامہ صاحب ہیں۔ تو پیر صاحب نے تو فقیری کی زندگی، بظاہر فقیر نظر آتے ہیں، فقیر فقراء، یعنی یہ لیبل ہے ان پہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو یہ یعنی جو عالم کی طبقہ ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، پیشن گوئی، کہ ایک وقت، اور وہ آج کے لیے ہے سامنے کا، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا۔ اب یہ حضور کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ تو لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجدیں آباد ہوں گی، آج دیکھ لیں ہر مسجد میں ٹائل، ماربل، یہ وہ، لیکن ہدایت دیکھیں تو ہدایت تو وہاں نہیں ہے، مسجد میں ہدایت تو نہیں ہے، وہاں تو اختلاف موجود ہے۔ ایک عالم دوسرے عالم پہ لگا ہوا ہے، ایک فرقہ، ہر مسجد پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے، یہ فلانے فرقے کی مسجد ہے، فلانے مسلک کی مسجد ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب طریقے بنائے میں، وہ جو بھی ہیں۔ وہ حدیث میں نے ابھی کمپلیٹ نہیں کی ہے۔ فتنہ، اس زمانے کے علماء جو ہیں، زمانے کے شریر ترین لوگ وہاں کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور انہی میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھیں ہمیں گمراہ کرنے میں کس کا کردار ہے؟ کون ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ بس فکر مت کرو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور مسلمان ہو، تم اہل محبت میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور جنت تم نے جانا ہی جانا ہے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جو ہمیں تسلیاں دے رہا ہے؟
جو ہمیں مبارکباد دے رہے جنت کی، یہ کون ہے؟ یہ عالم لوگ ہیں، منبر سے یہ بیان کرتے ہیں، اور تم تو بخشے جاؤ گے، بہرحال بخشے جاؤ گے۔ یہ بس یعنی میں نے ایک پہلو لیا آپ کو، باقی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس طرح اختلاف اور افتراق کا شکار ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اب یہاں یعنی جو میں نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں تو بنیادی مضمون جو ہے وہ مال کا ہے اور روکنے کا ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ اچھا اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب لوگ تقریباً طالب دنیا ہیں، سب لوگ، اور یہ جو مال اور دولت کو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کا جو رواج ہے وہ تو آج کل موجود ہے، میں زیادہ اس میں نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں یہ لوگ، ہم سب لوگ کھاتے ہیں، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ دیکھیں مال جمع کرنا ہمارا ایک محبوب مشغلہ ہے، مال کو جمع کرنا، اپنی بیلنس شیٹ دیکھتے رہنا، کتنے ہو گئے، اب میرے ایسٹس یہ ہیں، یہ میرا، یہ گھر بھی میرا ہے، وہ گھر بھی میرا ہے، میری کارخانہ یہ بھی ہے، ایک اور میں کھول لوں۔ یہ اس مال کو ہم جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جتنی بھی بیلنس شیٹ بڑھتی ہے ہماری نفسانی خوشی بڑھتی رہتی ہے۔ کوئی غمگین ہوتا ہے زیادہ مال کی آنے پہ؟ کوئی غمگین آپ میں سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، خوشی محسوس ہوتی ہے، مبارکبادی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھیں ہم نے اپنے اندر یہ صفات تلاش کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایمان والے مخاطب ہیں، جو صفات اچھی صفات نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، تو ہم نے تو اپنے اندر بھی دیکھنی ہوں گی نا۔ اللہ کے راستے اسلام کے دشمن سب سے بڑا آج کا مسلمان ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم خود رک گئے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے۔ اب ہمارے جو متعلقین ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ دیندار نکل آئے؟ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی اگر ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام طور پہ تو ہم سب اسی دنیا کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے ایک دکان بنائی ہے، میں 2 دکانیں بناؤں گا، میرے باپ نے ایک گھر چھوڑا ہے، میں اس کو زیادہ کروں گا۔ اپنے باپ سے، والدین سے زیادہ کی سوچتا ہے آج کا بچہ کہ میں زیادہ کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا۔ یہ پلان ہوتے ہیں بچوں کے؟ نہیں، مجھے تو معلوم ہے جو پلان ہے، یعنی جو نوجوان طبقہ ہے وہ پلان بناتے رہتے ہیں، اور یہ ساری دنیا، سارا حساب کتاب یہی ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں جب ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی طرف دوڑ تو آج کوئی تصور ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں یہ 2 مخالف سمتیں ہیں، دنیا کی دوڑ، یہ مال دولت کیا ہے؟ یہ دنیا کی دوڑ ہے، اور اللہ کی دوڑ تو مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی طرف آنے کا کہتا ہے کہ تم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دوڑو اللہ کی طرف، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، رب کی مغفرت، رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف کوشش کرو، جلدی کرو، ساریو۔ لیکن دیکھیں یہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بغیر یہ میں ہر وقت آپ کو یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ میرا یہاں بیٹھنا، بیان کرنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو میں اپنی علمیت، میری اول تو کوئی علمیت ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ ایک نصیحت کی باتیں ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھتے وقت ہر مضمون کو اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ اس کے اہل مصداق ہیں کہ نہیں ہیں۔
اما لکا و اما علیکا، کیونکہ قرآن یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گا یا آپ کے حق میں گواہی دے گا. تو ہمارا عمل تو قرآن کے خلاف ہے. سامنے کا صاف بات ہے اور حق بات یہ ہے. قرآن کو تو ہم بطور کتاب ہدایت تو ہم لیتے نہیں ہیں، نہ لینا چاہتے ہیں. یہ بات بھی مسئلہ ہے. کوئی ہمیں کہتا ہے نا یہ قرآن تو ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. زبان حال سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کی، ہمیں مت سمجھاؤ. بعض لوگ یعنی ایسا رویہ میرے سے اختیار کرتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، ہم سمجھتے ہیں. بہرحال تو اب یہ یعنی دنیا داری، اگر آپ دنیا دار ہو گئے تو پھر آپ دنیا داری میں آگے چلتے جائیں گے. لیکن یعنی دنیا داری کی جو اصل ہے، بنیاد کیا ہے؟ وہ مال و دولت ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. خیر، تو سونا چاندی والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. ان کو خوشخبری دے دیں، عذاب علیم کی خوشخبری دیں، دردناک عذاب ان کو ملے گا. اب یہ دیکھیں یہاں تو میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اگر ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے اور اللہ والے نہیں ہیں تو پھر آپ دنیا والے ہیں، اور یہ ساری جو ہیں صفات پھر آپ کے لیے، یہ خوشخبری آپ کے لیے. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اب اللہ کی راہ میں دیکھیں، جب تک آپ اللہ کے نہیں ہیں تو آپ کا کوئی کام بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اور آپ کے اگر کوئی بظاہر ایسا کام ہو تو اس میں للہیت نہیں ہوگی، اس میں دکھاوا ہوگا. لیکن یہاں میں صرف یہ بات آپ کو ذہن نشین کروا رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا مال سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مومن کا جو سودا ہے اللہ سے، وہ مال و جان کا سودا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم وانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل بنائی ہوئی ہے، شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. مال اور جان آپ کے پاس اللہ کا ہے، اس کو واپس بیچ دیں اللہ کے. یہ ایسٹس ہیں آپ کے پاس جو اللہ نے دیے ہیں. جو بھی مال ہے، 5 روپے ہے، 10 روپے ہے، 5 لاکھ ہیں، 5 کروڑ ہیں، اس کو اپنا نہ سمجھے، اپنے وقت کو، اپنی قوتوں کو اپنا نہ سمجھے. مائی لائف اور مائی اسٹائل یہ نہ کہیں. آپ کی نہیں ہے زندگی اللہ کی ہے، بطور امانت آپ کے پاس ہے. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ اس کا مالک بھی حقیقت میں اللہ کا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے آپ کے پاس. اب آپ کو یہ مال و جان کھپانا ہے اللہ کی راہ میں. یہ تصور نہیں ہے آج لوگوں میں کہ ہاں میرا مال اور جان کا مالک اللہ ہے، میں نے اللہ سے ڈیل کر لی ہے اور یہ میں نے فروخت کر دیا ہے. اس مال و جان کو میں اب اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے میں وقف کرتا ہوں. جہاں بھی ضرورت ہو میں اس کو وہ کروں گا، استعمال کروں گا. اور اگر آپ دیکھیں، میں مضمون کو ذرا سمیٹ رہا ہوں. اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں، اگر آپ دنیا دار ہیں، اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی کوششیں بھی دنیا کے لیے ہوں گی. دیکھیں، 2 ہی رخ ہو سکتے ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ دنیا والے ہیں، بعض لوگ آخرت والے ہیں، آخرت کے چاہنے والے ہیں. تو ہم سب لوگ دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا دار لوگ ہیں ہم سب لوگ، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور اس موقع پر قائم بھی رہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑو، ہم تو اللہ والے بن ہی نہیں سکتے. وہ تو اور لوگ تھے جو بن گئے، ہم تو نہیں بن سکتے، ہمیں معاف رکھو. یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو، اپنے پیغمبر کو، اور موجودہ جو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے حق.
کہ بھئی ہمارا مسئلہ تو دین ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ دنیا ہے. تو اب یہ دنیا آپ کو محبوب ہو گئی اللہ کے مقابلے میں. اب یہ دنیا آپ بخیل بن جائیں گے، نہ اپنا وقت نکالیں گے، نہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوں گے. بصورت مجبوری کہیں آپ نے خرچ کر بھی دیا تو وہ بیکار ہوگا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ خرچ نہ کریں، نہ جان کو خرچ کریں نہ مال کو خرچ کریں، دنیا دار ہی بنے رہیں. میرا مشورہ یہ ہے، کیونکہ وہ تو ضائع ہوگا. جو نیک عمل کریں گے وہ ضائع ہوگا. اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے. ریاکاری میں اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن ہوگا کیا؟ انجام ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت نمبر 35 میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سونا چاندی، یہ جو کچھ اس نے اپنے لیے جمع کیا ہے، اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو اور پہلیوں کو. جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، اور ان کی پیٹیں ان کو داغی جائیں گی. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بس اللہ والے نہ بنیں، دنیا والے بن جائیں، مال جمع کریں، جمع کرتے رہیں، اور یہی آپ کے کام آئے گا آخرت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ تو جس نے دوزخ بنائی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہی یہ باتیں فرما رہا ہے. اور وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہی جمع کیا ہوا مال، اس کو دوزخ کی آگ میں سرخ کر کے، انگارہ بنا کے، آپ کی پیٹوں کو، آپ کی پیشانیوں کو اور آپ کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے بھائی، یہ تمہارا ہی مال ہے، تمہیں اس سے داغا جا رہا ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھو اس کا مزہ کیسا ہے، یہ سونا کیسا ہے، یہ چاندی کیسا ہے، اس کے داغ کیسے لگ رہے ہیں، بتاؤ. تو دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان دونوں آیات کو دیکھیں اور اس کا نچوڑ نکالیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حالات جو ہمیں کل پیش آنے والے ہیں وہ ہمیں آج بتا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تو کو معلوم ہے، ازل سے ابد تک اس کا علم تو وسیع ہے. کل کیا ہوگا یہ اس کو معلوم ہے، لیکن جو اس کو معلوم ہے اور جو ہمارے متعلق ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اگر دنیا دار بن گئے، دنیا والے بن گئے، مال دولت والے بن گئے، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو یہی جو مال اور دولت تم نے اپنے لیے جمع کی ہے، اس کو دوزخ کی آگ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تپاؤں گا، اور تمہاری پیٹھ کو، تمہارے پہلوؤں کو اور تمہاری پیشانیوں کو اس سے میں داغوں گا، اور پھر تمہیں اس کا مزہ اس وقت پتہ چلے گا. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تو رجوع اللہ کے لیے تیاری نہیں ہے. یہ ساری آیاتیں ہم پڑھ رہے ہیں، میرا یقین نہیں آتا کہ کوئی بھی شخص ہم میں سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلے، محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے. تو اس وقت تو مطلب یہ بظاہر جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پورے طریقے سے دنیا داری میں غرق ہیں، غافل ہیں. دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا کے لیے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنی شخصیت کو، اور آپ کا ایک وہ طرز عمل ہے، آپ کی ایک روش ہے، آپ کی ایک طبیعت ہے، آپ کی ایک خو ہے، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی خو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی انا اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب نہیں ہیں اور آپ اللہ کے نہیں بن رہے تو اللہ بھی پھر آپ کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے بن جائیں، اللہ کے دین کی مدد کریں،
پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا. اور اگر تقوی کی روش آپ اختیار کر لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ کا تقوی، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ اس کے لیے بنا دے گا اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ نصیحت کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کوئی ہے جو اسے سوچے اور سمجھے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے عالم اور فقیر لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں. یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یہ بات جو ہے یہ اہل کتاب کا نام یہاں نہیں لیا جا رہا، تو لہٰذا ہم آسانی سے اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کر سکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس کو گرم کیا جائے گا دوزخ کی آگ میں. فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کو داغا جائے گا اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے جمع کیا اپنے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکو جو تم جمع کرتے تھے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔